اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میں بنے ہمیشہ حضور فرمو الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، وہ ہرم اچھو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگو؟ یا اللہ میں آج سے ہمیشہ ہرم اتو دنون نہ کہ ببناوت کیا جب بناوت بکھارے، اللہ مجھے اس سے بچا۔ اور ایک سنو میں آج حدیث ایک پڑھ رہا تھا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام فرمو یس انسان کس انسان اس نشن بھیک مانگی، حالانکہ بھیک چھن تمہیں ضرورت کی، بشنس چھن تمہیں کیا ضرورت کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ بھیک مانگتا ہے بخشش کے نام پر، بسم اللہ کے نام پر، چائے کے نام پر، ٹرپ کے نام پر، اپنا 900 روپیہ تو آدمی وصول کر گیا، مطلب اس میں حق کچھ بنا 900 روپیہ وہ تو وصول کیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان بیچ امس بروکن اطفال آون، حضور فرمو علیہ السلام اب اس کے بعد بھی جو ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس پر فقر اور غربت کے 70 دروازے کھول دے۔ کتنے؟ غربت اور فقر اور مفلسی کے 70 دروازے اللہ اس پر کھول دیتا ہے۔ اور حضور فرمو علیہ السلام تم اس کاروبار میں حرام کیوں کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا نبی علیہ السلام مالی تجارت چھو ایشنیشن یہ چاز حرام؟ حضور فرمونا یہ حلال، یہ کیا؟ یہ حلال، مگر تم جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو حرام کر دیتے ہو، جھوٹی قسمیں کھا کر تم اسے کیا کر دیتے ہو؟ حرام کر دیتے ہو۔ اس لیے دوستو اللہ رب الجلالن کور اک انسان دنیا مزن پود ام سیزن 7% کا سروی نہیں ضروریات ان انتظام چھو رب الجلالن تمہیں دو کرمت۔ مجھے بتاؤ جیل بچ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے کہ مفتی صاحب یہاں شو خاندارین بک حساب یہاں شو ستم رہا مگر میں شو باسان شاید شو امیسن اللہ بچین برش کینسر مجھے تھکت کا باسی دوپن ناز تمس آج وریہ زیاد برسن دود تکلیف مجھے سپرس کس پرانی زن یمس مطلب بچ آج ستن ہتن ہند اوسمتن خصوصاً بڑھنک بچ تمن پرس خبر تمن دون ماشو مستوراتن آسان کیا چونکہ بچہ آنے والا ہے، اللہ نے دودھ کو سپلے ابھی سے کر کے رکھنا ہے، آپ اس کو بریسٹ کینسر سے کیا تعبیر مت کرو، ممکن یہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے دوسرے دن مجھے فون کیا دونے میں ہنس کے غلطی بار نہ ہنس بکس ڈاکٹر اس نیش گوس بار نہ ہنس بکس کیا بوس تو اس ہنس کے پہنی کس پیچھنے نشن تیمیس فون دوپنا اس شاکان گوڑنیس بچن اس معاملس میں کسی کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے؟ ایک انسان بتاؤ یہ میں بچ زین برونٹ ایس پہ من ڈاکٹر اس نیش گا سن کہ ڈاکٹر صاحب بچہ آنے والا ہے دنیا میں کیا کھائے گا؟ اللہ رب الجلال نے بچے کے آنے سے پہلے ابھی 20 سال تک خشک تھن تھا، 20 سال نہیں 30 سال تک یہ تھن خشک تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آج 30 سال کے بعد دودھ کو سپنے کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا نظام ہے اگر یہ بچہ کشمیر کی چلے کلان میں پیدا ہوا، اگر یہ کشیر ہندس چلے کلان اس میں بیزاو آج چھاتی مز ربن گرم دودھ کا انتظام کروں، اور یہ بچہ اگر دلی کی گرمی میں پیدا ہوا، 55 ڈگری والی گرمی میں راجستھان میں پیدا ہوا، اللہ نے اس 55 ڈگری میں اس ماں کے چھاتی میں آج ٹھنڈے دودھ کا انتظام کرا ہے۔ کیا شنان سے قدر کیفی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ چون رزق شمائٹ حضرت رب الجلال التزام تم رب الجلال ٹھنڈ دودھ تے گرم دودھ کیسا انتظام کیا تھا؟ چون موش تے پریشان کرا بابا بھی پریشان، اور کہتے ہیں 2 سال کے بعد یہ موش پکا اراد کرے ودم نبی امس بچس دودھ کہن دودھ کی سپلائی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی اور بند ہو جاتی ہے، لیکن اس پکا اراد کرے اگر دپان اگر 3 ورن تائیں تے موش اراد کرنے کے میں سن دودھ تے مستراون کی بدمس وہ 3 سال تک دودھ چالو ہے، حالانکہ شرعن ہو جائز خیر میں ونو غرض کیا رزق چھ سون مٹ حضرت رب الجلال یہ چھن کس انسانس مٹ یہ چھن کس انسانس مٹ پنن ضرورت چھ صرف دہراوین اس دردست حضرت دربار حضرت مخلوق کے سامنے یہ انسان پنن ضرورت چھ پیش کران اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا۔ اچھا بندہ میرا مثلا آپ کا بیٹا اسن سمانان کی میں دی فیس اسن مال کے لوگن بنائے تلاش میں دی تو فیس اس کو جوتا چاہیے وہ باپ سے نہیں مانگتا وہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ باپ کو غصہ آئے گا یا باپ خوش ہو جائے گا؟ غصہ ارے باپ کو غصہ آئے گا۔ ہمارے ابھی کیس میں طلاق پر نوبت پہنچی
پتہ یہ چلا کہ گرش مش یہ پنس مالس ہیوان ماج ہیوان دہو خرچ خاندان چھوڑا ناز بگیس دم نیمس میں اس کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں یہ کیوں اپنے والدین سے خرچہ مانگتی ہے یہاں سے مینس غیرت خلاف اب لڑکا کہتا شوہر کہتا یہ میری غیرت کے خلاف ہے میری بیوی کسی اور سے دوا مانگے میری بیوی کسی اور سے مطالبہ کرے یہ میری غیرت کو برداشت نہیں میں بالکل روکھی سوکھی کھاؤں گا مگر اپنی بیوی کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا بیوی کے والدین کہتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب کوئی حرج نہیں ہم بغیر کسی اپنی رضامندی سے اس کو دے رہے ہیں لیکن اس کی غیرت کو گوارا نہیں کیوں میری بیوی اپنے باپ کے سامنے بھیک مانگے گی اور کیا تیرے رب کو پسند ہے کیا تیرے رب کو پسند ہے یس چینس رب شو منکر کیا بکرات اس خرنتا ہی تھا نہیں شن مینس رب اس قطعاً تسلیم کی یس مینس رب سے مانی کی وہ جس تاسوانان خرن تھا کرت نہیں کچھ اللہ کے لیے کچھ کر اس لیے کاروبار یات من رب ذوالجلال بے شمار برکات ہے مس کاروبار کر انبیاء علیہ السلام کاروبار کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کاروبار کے ایسا کاروبار کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کچھ لوگ ہندوستان کی طرف آئے کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے جہاں چلے گئے بہرحال صحابہ خدا کی قسم تجارت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے دین کی ترجمانی کی اللہ کے دین کو آگے پھیلایا حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لا غرر دھوکہ نہیں من جو دھوکہ دے گا کسی کو یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں یہ چھونا احسمس کی نسکو اس دھوکہ دی اس کے اس دمو کو اس دھوکہ میون رزق شمت میں نس رب ذوالجلال میں نے شال اکھن یہ امرتسر سے بنا ہے اس امرتسر پر اون میں اگر وہ اپس قسم ہے بیتی ون نحس یہ کوشر اگر تت لکھی تیس کیا کشمیری لیکن میں جانتا ہوں یہ کوشر کن یہ امرتسر مال اگر وہ ایک پھرین اپس ون خدا کی قسم آج شالس مزن میں 5 ہتھ سے زینن میں 2 رپی سے زینن میں 2 رپی سے زینن لیکن چان محنت پت 2 ہتھس مز آئین برکت کہین اس میں شہمت آ گئی کیوں اس میں دھوکہ تھا اس میں کیا تھا ہم نے ابھی ایک حرم شریف میں ایک تیونس کے ایک عرب سے پوچھا اس کو شال تھا مدینہ میں امس لوگ پائے کشمیری ہیں وہ پروسس میں من این اشتریت هذا یا حبیب یہ کہتے ہیں تو چاہیے سوت واپس دون یا سوچ میں ایتن ڈالرن حص مزن کہتے ہیں دبئی میں پتہ چھو خوشی سان سے ونا دون هذا سنیا من کشمیر ہے یہ کہتے بناو کشمیر بچھو اندر سوچنے میں نے خدا ہے امس پائی کی کہتے مال یہ امرتسر کیا دل ہوں اللہ کہتے ہیں شام اس لیے دوستو حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام امتی دنیا کا کوئی پیسہ کوئی کرنسی خدا کی قسم آپ کو سکون اطمینان مہیا نہیں کر سکتی ہے سکون اطمینان کر میں مہیا صرف اللہ رب العزت سنزاد بغیر کوشش ہر معاملہ مزن میانی سید گیسن کش ایکس انسان اس کیا لگن کیا گیسن لگن تو کیسے لگن کہیں بلکہ بچس حضور علیہ السلام کا امتی میان سیدن کے بیاک انسان حضور علیہ السلام کی زندگی سے متاثر کا سن اور یہ اصل اثر نہیں میں نے شاید ایک سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ کیرلا کی ایک فیملی گئی گلمرگ تمز گر ایمان ہوئے وہ واپس جب آئے اس کے بچوں نے باپ سے کہا کہ اس اتو باغس مزن ہم کسی سیب کے باغ میں جانا چاہتے ہیں سیب توڑ کر ہم کھانا چاہتے ہیں اور کلنگ پر خسد کرو اس فوٹوگرافی وغیرہ اب یہ آدمی خود کہتا ہے ایمان وول چنی کی دمن میں ڈرتے کامتے ایک جگہ گاڑی روکی اور ایک باغ میں اندر چلے گئے وہ یہی بس ماگام کے آس پاس یا گلمرگ سے لے کر برابر نیچے ہائی وے تک تو پر ہم جب ایک باغ میں گئے تو ہم نے اس سے بڑی ریکویسٹ کی بھائی جان یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا شوق ہے اس آتو کتھس باغس مزن پڑ رہا ہو یا من تیل پت کھیمو بیتلو فوٹو وغیرہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے ہم نے اس کو کیا کیا اب وہ انسان کیسا تھا اس نے ہمیں جا کر بٹھایا چائے پلائی سیب کھلائے کیا کچھ کھلایا کھانا پوچھا اچھے سے رکھا 1-2 گھنٹے بیٹھے اور ہم نے اسے نہیں کہا ہم چاہ رہے تھے ہم اس کو 1-2 ہزار روپے دے دیں کیوں ہم نے اس کو حرج کیا کہنے لگے کہ جب ہم نکلنے جا رہے تھے اس نے ایک سیب کا ڈبہ تیار رکھا تھا ہماری گاڑی میں رکھا میں نے کہا پیسے لے لو اسے کہا نہیں تم ہمارے مہمان ہو اور اس کی آنکھیں کھل گئیں کہا پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ کیا آپ کے اس گھاٹی میں اس طرح کے انسان رہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا ہم نے تو یہ سنا تھا وہاں کے لوگوں کا صرف کام ہے کیا مارنا مثلا ہم نے پہلی مرتبہ میں نے پھر اس کو کہانیاں سنائی میں نے کہا نہیں آپ کو پتا نہیں
ہاں یا شو بیت المال قائم گمت بیت المال سے بہت زیادہ ضرورت اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے خوب دے دو انشاءاللہ تعالیٰ یت من ضرورت مند یم آسان تمن امداد کران کر لینی چاہیے حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد اذا کان العبد فی عون اخیہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی اور کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ دس کالر سے بگ سن ہیلپ کرے اللہ تعالیٰ سے چینس ہیلپ اس پستی دس کالر سے اب مرضی ہے کون کتنی دیر تک اپنے اللہ سے مدد چاہے گا کرنا کیا ہے بس دوسری کی مدد میں لگے رہو اللہ تمہارے کام انشاءاللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے خیر یہ انسان اتنا متاثر ہوا پھر میں نے اسے تعارف کرایا حضرت